سورۃ البقرہ آیت نمبر 113 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ ترجمہ: اور یہودیوں نے کہا عیسائی کسی شے پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا یہودی کسی شے پر نہیں، حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اس طرح جاہلوں نے ان پہلوں جیسی بات کہی، تو اللہ قیامت کے دن ان میں سے اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں یہ جھگڑ رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 113 کی تفسیر۔ قالت الیہود، یہودی بولے۔ ایک بار نجران کے عیسائیوں اور مدینہ منورہ کے یہودیوں کے علماء کی بارگاہ مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپس میں بحث ہو گئی۔ بحث کے دوران دونوں نے خوب شور مچایا۔ یہودی کہتے تھے کہ عیسائیوں کا دین کچھ نہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ یہودیوں کا دین کچھ نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یتلون الکتاب، وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ یعنی علم ہونے کے باوجود یہود و نصارہ نے ایسی جاہلانہ گفتگو کی، حالانکہ انجیل شریف جس کو نصارہ مانتے ہیں اس میں توریت شریف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق ہے، اور توریت میں جس کو یہودی مانتے ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان تمام احکام کی تصدیق ہے جو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے۔ قرآن پڑھ کر عمل نہ کرنے والے مسلمانوں کو تنبیہ۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی اس روش کے بیان میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے ان مسلمانوں کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اس میں بیان کیے گئے احکام سے آگاہ بھی ہیں، اور اس کے باوجود ان احکام پر عمل نہیں کرتے، اور اگر عمل کرتے بھی ہیں تو فقط ان احکام پر جو ان کی خواہشات کے موافق ہوں، اور جو احکام ان کی خواہش کے موافق نہیں ان پر عمل نہیں کرتے۔ حضرت زیاد بن البید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی بات کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا، یہ اس وقت ہوگا جب کہ علم اٹھ جائے گا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، علم کیسے اٹھ جائے گا؟ حالانکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں، اور وہ اپنی اولاد کو پڑھائیں گے۔ اسی طرح یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے زیاد، تیری ماں تجھے گم پائے، میں تمہیں مدینے کے فہیم لوگوں میں شمار کرتا تھا۔ کیا یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ لیکن ان میں سے کوئی بھی اس پر عمل نہیں کرتا۔ اسی طرح مسلمان قرآن تو پڑھیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے، اور جو اپنے علم پر عمل نہ کرے وہ اور جاہل دونوں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے اور اس کے احکام و تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کذالک قال، اسی طرح کہا، اہل کتاب کے علماء کی طرح جاہل خود پرستوں اور آتش پرستوں نے ہر دین کو جھٹلانا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ دین کچھ نہیں۔ ان جاہلوں میں سے مشرکین عرب بھی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے دین کے بارے میں ایسے ہی کلمات کہے۔ حدیث پاک، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے،
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ چوہا اگر گھی میں گر پڑے تو کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چوہے کو اور اس کے آس پاس کے گھی کو پھینک دو۔